بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی جہلمی نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے خواب پر اعتراض کیا۔ وہ خواب جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں نظر آئی اور آپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا، پھر اس کی بیدار ہونے کے بعد تعبیر پوچھی، تو اس تعبیر کے حوالے سے سیدنا امام سرین رحمہ اللہ المبین نے تعبیر بڑی پیاری بتائی۔ کہا کہ آپ کا خواب بڑا مبارک ہے، حالانکہ آپ دیکھنے کے بعد پریشان ہوئے، تو اس خواب پر اعتراض کیا محمد علی۔ اب محمد اس کو کہنے کی تو میرا دل ہی یقین کرو گوارا نہیں کرتا۔ مرزا جہلمی نے اس پر اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ اس طرح تو پھر یہ تو حضور کی گستاخی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے مزار میں پھر ہڈیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یقین کرو یہ خواب تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی کے ظاہری حالت میں یا جاگتی آنکھوں میں دیکھا نہیں، بلکہ خواب دیکھا، اور وہ خواب پر تبصرہ کر رہا ہے۔ اور خواب کیا ہے؟ خواب پر تو کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہے۔ خواب تو مسلمان کو بھی آتا ہے، کافر کو بھی آتا ہے، لیکن خواب کیا ہے کہ خواب انسان کو ایک اشارہ ہوتا ہے کسی کام کی طرف، کسی معاملات کی طرف، اللہ عز و جل کی طرف سے یہ اشارہ ہوتا ہے۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور اس کی تعبیر میں، اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو خواب ہے 46واں حصہ ہے، اس کی تشریح یوں فرمائی کہ انبیاء نے علم کے درجات تقسیم کیے، قائم کیے، تو قائم کرنے کے بعد جو 46واں باب تھا نا، وہ خوابوں کی تعبیر کا تھا۔ انبیاء کرام نے جو علم کے درجات کو قائم کیا، تو برکیف خواب ایسی چیز ہے کہ جس پر اختیار کسی کا نہیں ہے، اور خواب کی حالت پر کوئی بھی کسی قسم کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ کوئی خواب بیان کرے کہ اس پہ حکم لگائے، ہاں اگر کوئی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک عند اللہ وہ گناہ گار ہے، کوئی سچا خواب بیان کرتا ہے تو وہ سچا ہے، اچھا بیان کرتا ہے تو اس کے لیے تعبیر اچھی ہے۔ تو پھر ایک اور حدیث کریمہ کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو خواب ہوتے ہیں نبوت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد بشارتیں رہ جائیں گی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بشارتیں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا خواب، اچھے خواب، بندہ خود دیکھے یا اس کو کسی اور کے ذریعے دکھایا جائے، یہ بشارتیں ہیں۔ جس طرح انبیاء بشارتیں دیتے ہیں نا، کہ اللہ عز و جل اپنے نبی کو وحی فرماتا کہ میرے بندوں کو بشارت دو، تو فرمایا اب بشارتیں ختم، اب نبوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو بشارتیں رہ جائیں گی۔ تو جو ہم بشارتیں دیتے تھے جو وہ خوابوں کے ذریعے اللہ جو بندوں کو عطا فرمائے گا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بشارت ملی کہ آپ کا یہ بڑا اچھا خواب ہے، مبارک ہو آپ کو کہ آپ دین کا کام کریں گے، آپ سنت پہ کام کریں گے، بدعت کو دور کریں گے۔ اس نے اعتراض یہ کیا کہ یہ جو خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو حضور کی گستاخی ہو گئی۔ تو اس لعنتی سے میں یہ کہوں گا کہ اگر تجھے یہاں پہ گستاخی نظر آتی ہے جو کہ خواب ہے، اور خواب کی حالت پر تو کسی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ خواب کس کو کیسا آ جائے، اور 99% خواب جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر اور اس کا جواب جو ہے وہ برعکس ہوتا ہے، اشارہ اس کا برعکس ہوتا ہے، حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے جو خواب دیکھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک اشارہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا، تو اس کی تعبیر پوچھی جاتی ہے۔ تو میں اسے یہ کہوں گا کہ تو نے کہا کہ خواب یہ دیکھا، یہ تو حضور کی گستاخی ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو پھر اگر تجھے یہاں پہ گستاخی نظر آ گئی کہ جو حالت خواب ہے، لیکن تجھے تب گستاخی نظر نہیں آئی جب تو نے کہا نعوذ باللہ کہ اللہ کے سامنے انبیاء کوئی شے ہی نہیں، نبی کوئی شے ہی نہیں ہے، تب تجھے شرم نہیں آئی اور وہاں پہ تجھے گستاخی نظر نہیں آئی۔ جب کہ تو نے کہا کہ نبی شے کوئی نہیں ہے، اور کیا فرمایا؟ حدیث ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا حیاتی، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ذاتی و جلالی، مجھے میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، لولا ما خلقت الدنیا لولا ما خلقت الجنت لولا ما خلقت الافلاک، پیارے اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، یعنی کہ شے ہی کوئی نہیں،
لیکن حدیث دیکھو کتنی پیاری ہے، کہا اگر پیارے میں تجھے پیدا نہ کرتا، نہ میں آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ میں جنت کو پیدا کرتا، اور نہ میں دنیا کو پیدا کرتا۔ اور کہتا شاید کوئی نہیں، اس کو یہاں پہ گستاخی کو نہیں نظر آئی، لیکن حالت خواب میں اس کو گستاخی نظر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کی قسمت اور مقدر میں ہدایت ہے تو اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے جلدی سے جلدی، اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اسے اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔